قرآن پاک پر عمل کرنے کے لیے سیرت مبارکہ کا مطالعہ بے حد ضروری ہے، لہٰذا آج میں سیرت مبارکہ کے چند باب آپ کے ساتھ پڑھوں گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو کیوں نہ ہم رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بارے میں پہلے پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول عام الفیل یوم دوشنبہ کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے گر گئے، مجوس کا آتش کا دار ٹھنڈا ہو گیا، بحیرہ ساوا خشک ہو گیا اور اس کے گرجے منہدم ہو گئے۔ ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ شاد و فرحاں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد تجویز کیا۔ یہ نام عرب میں معروف نہ تھا۔ آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا۔ اس وقت اس کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسروح تھا۔ صوبیہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی زندگی قرآن کا عملی نمونہ ہے، کیوں نہ آج کچھ ان کے حلیے مبارک کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معب خزاعہ کے خیمے سے گزرے تو اس نے آپ کی روانگی کے بعد اپنے شوہر سے آپ کے حلیے مبارک کا جو نقشہ کھینچا وہ یہ تھا: چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے آبرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک و پرجمال، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دوک ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھر رہے ہیں، درمیانہ قد، 2 شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح ہیں جو سب سے زیادہ تازہ و خوش منظر ہے۔ رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیں تو لپک کر بجا لاتے ہیں، مطلوب مکرم، نہ ترش رو نہ لغو گو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لوگوں کے حساب سے درمیانہ قد کے تھے، بال نہ زیادہ گھنگرالو تھے نہ بال کھڑے کھڑے، بلکہ دونوں کے بیچ بیچ کی کیفیت تھی۔ رخسار نہ بہت زیادہ پرگوشت تھا نہ ٹھوڑی چھوٹی اور پیشانی پست، چہرہ کسی قدر گلائی لیے ہوئے تھا، رنگ گورا گلابی، آنکھیں سرخی مائل، پلکیں لمبی، جوڑوں اور مونڈوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، سینے پر ناف تک بالوں کی ہلکی سی لکیر، بقیہ جسم بال سے خالی، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں پرگوشت، چلتے تو قدرے جھٹک سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے کہ گویا کسی ڈھلان پر چل رہے ہیں، جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، آپ سارے انبیاء کے خاتم تھے، سب سے زیادہ سخی دست اور سب سے بڑھ کر جرت مند، سب سے زیادہ صادق اللہجہ اور سب سے بڑھ کر عہد و پیما کے پابند وفا، سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے شریف ساتھی، جو آپ کو اچانک دیکھتا ہیبت زدہ ہو جاتا، جو جان پہچان کے ساتھ ملتا محبوب رکھتا۔ آپ کا وصف بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا نہیں دیکھا۔ حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ آپ کا دہانہ کشادہ تھا، آنکھیں ہلکی سرخی لیے ہوئے اور ایڑیاں باریک،
حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کہ آپ گورے رنگ، پرملاحت چہرے اور میانہ قد و قامت کے تھے۔ حضرت انس بن مالک کا ارشاد ہے کہ آپ کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں اور رنگ چمکدار، نہ خالص سفید نہ گندم گو۔ وفات کے وقت تک سر اور چہرے کے 20 بال بھی سفید نہ ہوئے تھے، صرف کن پٹی کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی اور چند بال سر کے سفید تھے۔ حضرت برہ کا بیان ہے کہ آپ پیکر درمیانی تھے، دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، بال دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ میں نے آپ کو سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے دیکھا، کبھی کوئی چیز آپ سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی۔ پہلے آپ اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے، اس لیے بال میں کنگھی کرتے تو مانگ نہ نکالتے، لیکن بعد میں مانگ نکالا کرتے تھے۔ حضرت برہ کہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور آپ کے اخلاق سب سے بہتر تھے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ چاند جیسا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گول تھا۔ ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ اگر تم حضور کو دیکھتے تو لگتا کہ تم نے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار چاندنی رات میں آپ کو دیکھا، آپ پر سرخ جوڑا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا، آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی، لگتا تھا سورج آپ کے چہرے میں رواں دواں ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو تیز رفتار نہیں دیکھا، لگتا تھا زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہے، ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے تھے اور آپ بالکل بے فکر۔ حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ جب آپ خوش ہوتے تو چہرہ دمک اٹھتا، گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف اخلاق بہترین تھا، بلکہ حسن میں بھی ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔